مسلم صحابہ نے پوچھیا میرے آقا نے دسیا میرے آقا نو علم اور حضور نے پوچھیا اس واسطے جو جواب صحابہ دا ہوئے گا کوئی جواب میرے قیامت تک آن والے میلاد منان والے غلامہ دا ہوئے گا. اتھے لکھیا میں کیا مولوی جی اتھے لکھیا کہ مرو بڑا خانہ خراب ہوئے. حضرت ام حارثہ حضور دے علم نکل کرنا کو پتہ نہیں تھا پتہ تھا تو پوچھا کیوں میں کہتے ہیں دس دیتا کیوں پوچھیا یہ تیرے مطلب دی گل لکھ تو پورے آدام تیان کر پوچھا کیوں تو ماما لگا. حضرت سیدہ ام حارثہ میرے کریم آقا دی بارگاہ چ حاضر ہوئیں. حضرت حارثہ شہید ہو گئے کریم آقا دی بارگاہ چ حاضر ہو کانیاں نے سونیا دس میرا پتر کتھے میں. حضرت حارثہ شہید ہو گئے ام حارثہ آ گئی. حارثہ دی ماں آ کے آندی سونیا دس میرا پتر کتھے میں. میں صبر کرانگی اگر جنت ویچے فصبرت علیہ. یہ تھے کہ جملہ اور کہہ دیا سیادیہ دے سوال تو ذرا اندازہ کرو کیا دیا نے سوڑیا جے جنت ویچے تھے میں کی کرنا ہے جنت ویچے تھے میں صبر کرنا ہے. جڑا جنت ویچو گے وہ دے جو صبر ہوندہ ہے تو جڑا جنتیاں دا سردار ہوئے انہیں اگلی گل نہیں کرنی چونکہ موضوع نہیں ہے. جڑا جنتیاں دا سردار ہوئے اس حسین تے صبر نہیں. جڑا جنت ویچو گے وہ دے صبر ہے تو جڑا جنتیاں دا سردار ہوئے وہ دے بھی صبر ہی ہے. آہو بکا آئیں دے ویلے نہیں جڑا کہیں کو تماشا لگتا ہے. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہ دی مان دیئے سونیا جے جنت ویچے تے میں صبر کروں جے جنت ویچ نہیں تے پھر میں نو اجازت دیو فَجْتَحَدُّ عَلَيْهِ بِالْبُكَا میں رو آہوداری کروں میرے پتر دا مقصد پورا نہیں ہویا جے جنت ویچ نہیں ہے تے میں وہ دیکھے رواں میرے آقا نے سونے لفظ کھولے. میرے آقا نے فرمایا جنت نہیں ہے اللہ دیا کئی جنتانے حارثہ دی ماں اللہ دی ایک جنت نہیں ہے اللہ دیا کئی جنتانے تینوں کی پوچھنا ہے سوڑیا میرا پتر کچھے میرے آقا نے سوڑے لفظ کھولے بیٹھے میرے آقا فرشتے نے فرمایا اے حارثہ دی ماں حضور فرشتے بہ کے فرمایا اللہ دیاں کئی جنتوں حارثہ دی ماں تیرا پتر رب دی سب تو اعلی جنت جیڑا نبی فرشتے بہ کے ستا آسماناں تو پار جنت عرش دیاں خبراں دے ہوئے اے دسے تیرا پتر جنت دے کیڑے درجے دے اس محبوب کو اپنے صحابہ دا جلسہ مخفی نہیں پوچھیا کیوں
اور جی دسیا کون میرے آقا نے جدوں صحابہ کو قسم لے لئی ان کسی دے دل دوسرے بھی پیڑا اٹھانے والے بڑے ہوندے نا پیڑا اور تو پکیاں اور دیکھو نا صحابہ پہ حضور کو شک تھا شک کے لیے قسم شک دور کرنے کے لیے قسم لی جاتی ہے شک دور کرنے کے لیے قسم لی جاتی ہے میں کہنا یہ کہ تو پڑھ لے مار لے ہدیے پڑھنا ہے 10 سپارے تو انہیں بکری کھا گئی چبل جیانا ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی تو قسم لے لی نا اور اوسا وقت بڑا مزے والا کام اگے بڑا مزے والا کام میرے آقا نے سونے لب کھولے کریم آقا بولے فرمایا صحابہ جی آقا مدنی آقا من تھار آقا دلدار آقا غم خار آقا نہیں مدہ نہیں لیا دوسرا غم خار آقا دلدار آقا من تھار آقا لجبال آقا مکی آقا مدنی آقا قرشی آقا ہاشمی آقا مطلبی آقا مدینہ مسان والے آقا ارشاد دلہ بن کے چلن والا آقا ارشاد دلہ بن کے جان والا آقا میرے آقا نے سونے لب کھولے فرمایا صحابہ لم استحلفکم تہمتاً صحابہ میں توڑے کونوں قسم شک دی بنا تے نہیں لئی میں توڑے کو قسم شک دی بنا تے نہیں لئی کہ کوئی شک سی کہ توڑے تو کوئی یقین نہیں سی میں نے اس واسطے قسم لئی میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں اندر بیٹھا سا تسی جلسہ پہ کر دے سو جبریل آ گئے صحیح مسلم مولوی جی جبریل آ گئے جاءنی جبریل فقال ان اللہ یباہی بکم الملائکہ جبریل آ کے خبر دیتی اخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ جبریل آ گئے آگے میں دسیا سونیا تیرے غلام فرشتوں کے تیرا میلاد پہ کر لینے اللہ فرشتیاں وچ اپنی شان دے لائق موجود ہوں گے تیرے غلاماں دے فخر پیا فرماندا ہے اچھا گل سمجھنی کام چنگا ہوئے فخر محلے دے 4 بندے کرن کام چنگا کیتا ہوئے مثالہ دین او بڑا چنگا کر گیا جے فخر کرن لوگ چند بندے فخر کرن محلے دے 4 بندے فخر کرن او میں نہ جڑے کم تے مخلوق فخر کرے مولوی اس کم نو نہیں چھڑدا تے جڑے کم تے خالق فخر کرے ساڈی
تھوڑی شان دسن واسطے صحابہ یہ سارا کوئی تھوڑی شان دسن واسطے کیتا ہے کہ جڑے جلسے وچ میرے میلاد دا ذکر ہوئے اللہ دے تے خوش کنا ہوندا ہے، اللہ دے تے راضی کنا ہوندا ہے، اللہ دے تے کرم کنا فرماندا ہے۔ سنو پھر جامع ترمذی راوی حضرت عبداللہ ابن عباس جلسہ میلاد مصطفیٰ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیٹھے گلاں پیاں ہوندیاں نے، ایک صحابی بولے واہ ابراہیم کیا تہاڈی شان ہے، اللہ نے تانوں خلیل بنایا۔ دوجے بولے واہ موسیٰ کڈی تہاڈی شان ہے، دور تے بلا کے اللہ تہاڈے نال گل کیتی، ابراہیم نو خلیل بنایا، موسیٰ نو کلیم بنایا۔ تیجے صحابی بولے گلاں پیاں ہوندیاں نے، صحابہ پہ گلاں کردے نے عظمت و شان انبیاء دی، اے ساریاں گلاں پیاں ہوندیاں نے، جلسہ پہ ہوندا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے فجاء النبی حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، سرور آ گئے، نور آ گئے۔ میرے آقا آ گئے، فرمایا صحابہ سمعت ما تقولون، اس کا جو بیان دے ہو میں سن لیا ہے۔ جلسہ سنیا جے حضور دے میلاد دا، میرے آقا نے فرمایا جو بولیا جے میں سن لیا ہے، جو آکھیا جے میں سن لیا ہے۔ صحابہ ابراہیم خلیل اللہ نے وَهُوَ كَذَلِكَ، ابراہیم انجی نے جی میں تساں تھے آئے، موسیٰ کلیم اللہ نے وَهُوَ كَذَلِكَ وہ بھی انجی نے جی میں تساں تھے آئے، عیسیٰ کلمت اللہ دے روح اللہ نے وہ انجی نے جی میں تساں تھے آئے، آدم صفی اللہ نے وہ بھی انجی نے جی میں تساں تھے آئے۔ ان میلاد مصطفیٰ پسوان مصطفیٰ جلسہ میلاد مصطفیٰ ہویا ہے، مولوی نہیں ہویا ہے، خطبہ میرے نبی آپ دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا جن جاکھیا جے انجیے، سارے نبیوں دی بڑی شان ہے۔ ابراہیم نو رب نے خلیل بنایا، موسیٰ نو رب نے کلیم بنایا، عیسیٰ نو رب نے کلمہ بنایا۔ فرمایا صحابہ سنو سنو، انا وانا حبیب جلسہ۔ میرے آقا نے فرمایا جو جو آنکھیں جے انجیے، جو جو آنکھیں جے ہر نبی انجیے، انہاں دی شان بھی انجیے۔ صحابہ سنو سنو سنو، تہاڈا نبی کون ہے؟ کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی کلمہ ہے، کوئی صفی ہے۔ صحابہ تہاڈا نبی حبیب ہے۔ نہیں ہو رہا۔ 40,000 سے آپ بیٹھے ہیں، اگلا جلسہ بھی سنا دے تو جلسہ میلاد مصطفیٰ کنے 40,000 40,000 صحابہ، یہ جلسے دا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ۔
جلسے موضوع کی میلاد مصطفیٰ. حضور تشریف لے آئے تبوک کے واپس شرکار تو صحابہ بیٹھے جلسہ لگ کر حضرت عباس اٹھ کر کھلو گئے. حضرت عباس حضور دے چاچا جان اٹھ کے کھلو گئے. اندر نے سونیا تیری ایک نعت لکھی ہے اجازت تو ہوئے پڑھا. سونیا تیری ایک نعت لکھی ہے اجازت ہوئے پڑھا. میرے آقا نے فرمایا میرے چچا پڑھو اللہ تھوڑے منہ سلامت رکھے. نبی دیاں نعتاں پڑھن والے دے منہ نہیں بگڑدے منہ ہون بوٹھے نہ ہون. حضور دی سنت چہرے تے ہوئے. توجہ ہے میرے آقا نے فرمایا چاچا جی پڑھو اللہ تھوڑے منہ سلامت رکھے. اللہ تھوڑے منہ سلامت رکھے. حضرت عباس نے لمبا قصیدہ نعت شریف پڑھی. حضور دا میلاد دسیا. ایک شعر سنم میں پڑھنا ہے. حضرت عباس نے وارتا لما ولدتا وارتا لما ولدتا اشرقت صدر میرا نبی ہے. جلسے دا عنوان میلاد مصطفیٰ ہے. حضرت عباس حمد کردے نے سونیا جدوں تیرا میلاد ہویا وانت لما ولدتا سونیا جدوں تیرا میلاد ہویا پوری زمین چمک گئی. سونیا جدوں تیرا میلاد ہویا پوری زمین چمک گئی. پوری زمین پہ بہار آ گئی. پوری زمین چمک گئی. سونیا جلسہ میلاد حضور دی بارگاہ جب کر دے سونے تیرے میلاد نال زمین بھی چمک گئی. تیرے میلاد دے صدقے تیرے نور دی برکت نال آسمان کی چمک گیا. فلک کے نظارہ زمین کی بہار
توجہ نہ سنی. اس کتاب کے مؤلف نے مصنف نے شیخ الدلائل مولانا شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی. کتاب کا نام ہے الدر المنظم فی بیان حکم مولد النبی الاعظم. شاہ عبدالحق محدث دہلوی تو سنیا جنا کہ شاہ عبدالحق محدث شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی نے تے آندے نے مینوں کتاب پتہ کنے لکھن دا آکھیا سی. حضور دے میلاد دے بارے کتاب پوری لکھ. اے بابا جی کنے آکھیا سی؟ آندے نے مینوں آکھیا سی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. کہانی سن رہی تے اپنا دے پیر آج جلی مستری آنے دے پیر نے سارے وہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب بھی آنے میرے پیر نے. قاسم نوتری صاحب بھی آنے میرے پیر نے. نوتری صاحب وہ بھی آنے سارے پیر نے. آجی امداد اللہ مہاجر مکی آکھیا کتاب لکھ پوری میرے نبی دے میلاد ہے. جی بدت روڑ لگے ہو چمل لگے ہو تہاڈا بیڑا ترے. تہاڈے ابا جی دے آکھن تے پوری کتاب لکھی ہے. تے میں اودے وچوں صرف ایک روایت پڑھن لگا. میلاد شریف منانے والے نوں کی ملدا ہے؟ جلسہ میلاد کرنے والے نوں کی ملدا ہے؟ سنن عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه كان يحدث ذات يوم في بيته وقائع ولادته صلى الله عليه وسلم لقوم فيستبشرون ويحمدون الله ويصلون عليه السلام فإذا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر وچ سرکار دے میلاد دے واقعات بیان پیا کردا سا. جلسہ میلاد مصطفیٰ صحابہ بیٹھے نے سرکار دے میلاد دے واقعات دا ذکر ہو رہا ہے. میرے کریم آقا دے غلام بیٹھے نے فیستبشرون خوش ہو رہے ہیں. صحابہ خوش ہو رہے ہیں. سرکار دے میلاد دی گلاں ہو رہی ہیں. صحابہ خوش ہو رہے ہیں. وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ اللہ دی حمد پہ کردے نے. وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ اللہ دے محبوب دے درود پہ بھیج دے نے. اس دوران حضور آ گئے. میرے آقا آ گئے. کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. قال هل لكم شفاعتی. میرے آقا نے جدو اپنے میلاد کا جلسہ سنیا حضور نے فرمایا او میرے میلاد کے جلسے سننے والے ہو تواڈے واسطے میری شفاعت حلال ہو گئی. حلت لکم شفاعتی تمہارے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی. تمہیں میری شفاعت ملے ہی گی. ملے گی. جو نبی کے میلاد کا جلسہ کرتا ہے اس کو حضور کی بارگاہ سے شفاعت کے پروانے ملتے ہیں. حضور دی شفاعت لینی ہے مولوی جلسے کر. حضور دے میلاد دے جلسے کر بندے پتر بن کے. ایک جلسہ نہیں کنے جلسے ہوئے. کنے جلسے حضور دے میلاد ہوئے. میلاد دے جلسے ہوئے. ایک ایک کر کے گنن لگا. ایک جمعہ نہیں سارے جمعے ایسے جلسہ میلاد مصطفیٰ. یہی تو مقصد کائنات ہے. مقصد تخلیق کائنات ہے یہی. سرکار دا ذکر ہو گئے. سرکار دا ذکر ہو گئے. ٹائم تھوڑا ہے. ہونے اگلے جمعے معاملہ کے چلانا ہے. ایک واقعہ تو انہوں سنا دیں پھر او کہتے نہیں ہو سوکھی ہو ماشاءاللہ. میلاد شریف کی برکت نال یہ بھی واقعہ ایسے کتاب وچ موجود ہے.
الدر المنظم فی بیان مولد النبی الاعظم، مصنف نے محدث الہ آبادی عبدالحق محدث الہ آبادی، انڈیا کے اندر الہ آباد ہے نا، الہ آباد ہے یا الہ آباد ہے؟ الہ آباد ہے نا، الہ۔ آپ فرماتے ہیں بغداد شریف ہے، کیڑا شریف ہے؟ بغداد شریف ہے۔ اس شہر بغداد شہر ایک حضور دا غلام رہتا ہے، حضور دا غلام رہتا ہے۔ جدوں بھی میلاد مصطفیٰ دا مہینہ ہوندا ہے نا، ربیع النور شریف، پورا مہینہ وہ اتنی خوشی کردا ہے، صدقات و خیرات کردا ہے، علماء نو اگر کوئی ہوئے تے آزاد کردا ہے، غریباں مسکیناں نو لنگر کھواندا ہے، بڑا ہی خرچہ کردا ہے۔ وہ دے گوانڈے چکری یہودن تے یہودی نے، جڑے مسلمان نہیں، حضور دے غلام نہیں، یہودن تے یہودی، کیڑے شہر ہیں بغداد شریف ہے۔ اگلے مہینے ہونے بغداد شریف، تو میں نہیں جانا ہے بغداد شریف، انشاءاللہ 26 نو میری فلائٹ ہے، میں بغداد شریف ٹوٹ جانا ہے۔ پیر باہو نے بغداد شریف کا رنگ پیش کیتا، بے بغداد شہر دی کی جدوں بھی سال دا یہ مہینہ ہوتا ہے، یہ بڑا خرچہ کردا ہے، کی وجہ کی ہے؟ اتنا خرچہ کیوں کردا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے معاذ اللہ۔ وہ یہودی آگدا دا خامد، میرے خیال دے مطابق اس مہینے انہاں دا نبی آیا ہے، یہ اپنے نبی دے میلاد کی خوشی کردا ہے، اپنے نبی دے میلاد کی وادی میں نہیں بن نہ پسندیدگی کا اظہار کیا، میں کیا منانے والا منا لیں گا، بڑی تو کیوں نہیں بڑھتی؟ اللہ اکبر، اللہ آدھی میں نہیں بن گئی، میں کیا ہونے مننے گی؟ رات پہ گئی، رات پہ گئی، اکھ لگی ہے کمرے چویندی ہے نور نور نور، ہر بس نور نور، ایک چمک دے چہرے والا موجود ہے، نال جماعت ایک جماعت لوگاں دی چہرہ ویندی ہے، ویندی رہ گئی۔ ایک بھی آندی ہے جیدہ ترجمہ میاں محمد بخش نے کیتا،
اے میرے نال کرن میں انہاں نال کراں گل کر لئی ہے شیخ بھی فرمانے چل چلی جا جا چلی جا قریب جاندی ہے میرے آقا فرماتے ہیں مرحبا بک حضور دے قریب جاندی ہے حضور فرماتے ہیں جی آیا نو مرحبا ویلکم جی آیا نو میں جی اپنی زبان جاکھا دے لکھ بسم اللہ جی آیا نو جدو میرے نبی دی زبان چوئے جملہ سنیا اکھاں وچوں آنسوؤں دیاں لڑیاں تے رو کے آندی سونے تسی جان دے ہو میں تھوڑی غلامہ کوئی نہیں میں تے یہودان میرے تے اینا کرم پہ فرمان دے ہو میں نو مرحبا بیان دے ہو میرے آقا نے فرمایا میں بھی جاننا وا تو یہودن سے میں بھی جاننا وا تو یہودن سے سونے کی مطلب ہے فرمایا جدوں دا میں تیری کلی وچ آیا وا میرے رب نے تینوں میری غلامہ بناؤن دا ارادہ فرما لیا ہاتھ جوڑ کے آندی سونے پھر دیر کا دی کلمہ پڑھا اپنی غلامہ بنا لے میرے آقا نے کلمہ پڑھایا حضور دی غلامہ بن گئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چاہ گئی رات مکی راتی ارادہ کر لیا دن چڑھے گا جنہ گھر دا مال میری ملکیت ہے میں سارا مال سرکار دے میلاد دے لا چھڑنا پہلو آندی سی فضول خرچی ہے ماذ اللہ ہون آندی ہے کچھ بھی نہیں رکھنا ملہ نو سمجھاؤ ملوی جی تو سا تکیا جو نہیں ہے تو سا تکیا جو نہیں تینے تکیا ہے پہلو نہیں سی تکیا دے آندی فضول خرچی ہون تک لے آندی کچھ بھی نہیں رکھنا دن چڑھیا اپنے گھر دا مال پہ جمع کر دیئے حضور دے میلاد دے خرچ کرنا ہے سامنے میں کیا خامد بھی ہسدہ ہا رہے ہیں خوش ہے وہ بھی ہسدہ قریب آیا وہ بھی اپنی چیزاں پیا سمیٹ دے چیزاں پیا کٹھیاں کر دائے کٹھیاں کر کے دے پوچھ دیئے تو آٹی خوشی دے آثار وجہ کیے کیوں خوش ہو وہ پوچھ دائے تو کی پئی کرنی ہے آتی ہے جڑے جڑی دا میلاد و مسلمان منانا سی میں بھی وہ دا میلاد کرنا ہے میں بھی وہ دا میلاد کرنا ہے انہیں آکھیا چل پھر میں بھی تیرے نال سارا مال کٹھا کرنے حیران ہو کے آخ دیئے کسی بھی وہ دا کلمہ کوئی نہیں پڑھیا آخ دا نہیں چھلیے جڑا سونا راتی تیرے دے کرم فرما گیا ہے جاندیاں میری اجڑی چھوک بھی وسا گیا جڑا تیرے دماغی کام کر گئے اور میرے تے بھی کر گیا میں نے بھی اپنا غلام بڑھا گیا سارا گھر دا مال سمیٹ لیا سارا خرید بیچ کے تو حضور دا میلاد کیا میں نے یا اللہ تیرا شکر ہے مدینے والے دے میلاد دے صدقے سانو شرک کی چکٹ کے ایمان دیتا ہی کفری چکٹ کے اپنی پہچان دیتی ہے پتہ چلے آپ میلاد مصطفیٰ جی برکت نہ رب کافرہ کلمہ پڑھا چھڑا دو میں یہی آخر دے ہونگے کلمہ
پڑھ کے حضور